بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله إلى آخره. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو اپنی طوالت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو وہ حصہ یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آگے جو سوالات ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صرف ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی۔ السلام علیکم۔ آپ کیا جی، فرمایا یا رسول اللہ اوصنی مجھے وصیت کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، اس لیے کہ یہ تقوی ازین لامرک کلہ، یہ تمہارے تمام معاملات کو مزین کر دے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری تمہارے تمام معاملات کو، اب آواز تو آ رہی ہے سب کو؟ جی استاد جی آ رہی۔ جی ٹھیک ہے، تمام معاملات کو خوبصورت بنا دے گا۔ میں نے کہا زدنی یا رسول اللہ اور مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، فرمایا کہ تم پر لازم ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اس لیے کہ یہ ذکر ہوگا تمہارے لیے آسمان میں اور نور ہوگا تمہارے لیے زمین میں۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا زمین میں نور کا باعث ہوگا، زمین میں اس میں لوگوں کے سامنے تمہاری وجاہت بڑھے گی اور تمہاری راہیں کھلیں گی ہدایت کی، اور آسمانوں میں تمہارا تذکرہ بھی ہوگا اچھی محفلوں میں۔ میں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے طویل خاموشی، یعنی خاموشی اختیار کرنا، فضول باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ یہ چیز خاموشی اختیار کرنا شیطان کو بھگانے والی ہے اور تمہارے لیے تمہارے دینی معاملات پر عون معاون ہے، مددگار ہے۔ میں نے کہا زدنی اے اللہ کے رسول اور زیادہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکا اور بچو تم کثرت الضحک، زیادہ ہنسنے سے،
اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے یمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، چہرے کے نور کو، چہرے کی بشاشت کو، چہرے کے رعب اور دبدبے کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اور زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا حق بات کہو، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوی ہو۔ یعنی جو بھی موقع ہے، جو تمہیں صحیح لگ رہا ہے، شریعت کے مطابق لگ رہا ہے، وہی کہو اگرچہ وہ کڑوا ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، اور زیادہ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملات میں، یعنی اوامر کو بجا لانے میں اور برے کاموں سے بچنے میں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے۔ لفظی ترجمہ ہے مت ڈرو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ مثال کے طور پر سب بیٹھے ہیں، شرابی شراب پی رہے ہیں، اور آپ کو شراب کی آفر کی، آپ نے کہا میں تو نہیں پیتا۔ اس پر بھی بعض لوگ ہنس پڑتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ شراب نہیں پیتے، اس زمانے میں آپ ٹی وی نہیں دیکھتے۔ تو ایسی کوئی بھی، یا کہیں ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہے، آپ کو دعوت دی، آپ رک گئے، میں نے نہیں جانا۔ اب ظاہر ہے ملامت کرنے والے اپنے بہن بھائی ہی ہوں گے کہ آپ بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو کرتے رہیں۔ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، خاص کر اللہ کے معاملے میں۔ فرمانے کہ میں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اور مجھے نصیحت کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو لوگوں سے روک لو، تم اپنے آپ کو لوگوں سے روک لو، ما تعلم عن نفسک، ان عیوب کے بارے میں جو تم اپنے بارے میں جانتے ہو۔ یہاں بالخصوص اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں جو عیوب معلوم ہے، کم از کم وہ تو لوگوں کو نہ بتاؤ۔ آج کل فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ گناہ کر کے اپنے دوستوں میں، اپنی محافل میں، مجالس میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے اتنے قتل کیے ہوئے، میں نے فلاں کیا ہوا ہے۔ گویا اس پر وہ داد وصول کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان بھی کرنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، یہ ان کی عادت تھی، ہر سوال کے جواب میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکر کا آخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا ان الفاظ میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ گویا ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، جیسے آج کل بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو یہ بات اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں، میں تو یہ بات اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی سامنے کر سکتے ہو تو یہ کون سی دلیری کی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اسے بیان کرنا، یہ اس پر بہتان باندھنا الگ کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ موجود ہے پھر اس کا ذکر کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو غیبت سے تعبیر کیا ہے، جس کو قرآن میں کہا کہ تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، تو اس کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بھی اور بہتان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی جبرائیل علیہ السلام کی طرف کہ فلاں شہر کو، مدینہ کا معنی شہر، فلاں شہر کو الٹ دو اس طرح، بِأَهْلِهَا، اس کے اہل سمیت۔ مقصد یہ ہے کہ فلاں شہر کو
تباہ و برباد کر دو، ان کی زمین کو اٹھا کر الٹ کر پٹخ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس میں ایک بندہ ہے آپ کا، فلانن، اس میں آپ کا ایک فلاں بندہ ہے، لم یعصک طرفۃ عین، جس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی پلک جھپکنے کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس شہر کو، اس آدمی پر بھی پلٹ دو اور ان لوگوں پر بھی پلٹ دو۔ کیوں پلٹ دو؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، اس لیے کہ اس شخص کا کبھی چہرہ میری وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا۔ یعنی اس نے اگرچہ نیک ہے، کبھی میری نافرمانی نہیں کی، تو لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے گناہ ہوتے رہے، اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، اور اس کے کبھی چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا۔ منع کرنا تو دور کی بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم پر یا کسی بستی پر، تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، خواہ اچھے ہوں خواہ برے ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ اپنے اپنے نیک اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے اور اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن ان نیک اعمال کا دنیا میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک لشکر مکہ پر، بیت اللہ پر چڑھائی کرے گا، تو بیدا مقام پر غالباً روایات میں آتا ہے کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس لشکر میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مضطر بھی ہوں، جو نہ آنا چاہتے ہوں، انہیں مجبور کر دیا گیا ہو آنے پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تو سب دھسا دیے جائیں گے، پھر قیامت کے دن وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ جس کے آنے کی نیت نہیں تھی، اسے کعبہ پر حملہ کرنے کا گناہ نہیں ملے گا اور اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اور جو حملہ کرنے آیا تھا اس کی ہوگی۔ جی، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اثر فی جسدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر آرام فرمایا، جب آپ بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے، تو اس چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ لفظی ترجمہ ہے وقد اثر فی جسدہ، چٹائی نے اپنے نشانات چھوڑ دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیتے اس بات کا کہ ہم آپ کے لیے کوئی بچھونا بچھو دیں اور ہم کچھ کر لیں، یعنی آپ اگر ہم کہتے تو ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر بچھا دیتے، پھر آپ اس پر آرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، مالی ولی دنیا وما انا والدنیا الا کراکب۔ فرمایا، میرا اور دنیا کا کیا لین دین ہے، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے آپس میں اور دنیا نہیں ہوں مگر اس سوار کی طرح، استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے، ثم راح، پھر آرام کرتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کے اندر سہولیات میں جو اللہ نے دی ہیں اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جو میسر نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگ دوڑ میں حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دینا اور آگے بڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کرنا، جس میں نہ دن کا پتہ ہو، نہ رات کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، نہ گھر والوں کا، نہ یار دوستوں کا، نہ قرآن حدیث کا، نہ نماز روزے کا، تو ظاہر ہے ایسی سہولیات پھر سہولیات نہیں ہے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اضرب غلاما لی، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے کہ میرا ایک غلام تھا جسے میں مار رہا تھا، فسمعت من خلفی صوتا، تو میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو یہ بات کہ اللہ تم پر زیادہ قادر ہے تم سے، علیہ
جتنا کہ تم اس پر قادر ہو. للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تم پر زیادہ قادر ہے اس سے جتنا کہ آپ اس پر قادر ہو. کہنے فلتفت، تو میں متوجہ ہوا، فاذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آواز دینے والے اور کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ حر لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ آزاد ہے، یعنی میں نے اسے آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا اما انک لو لم تفعل، اگر تم ایسا نہ کرتے، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہارے لیے آگ کا دروازہ کھل جاتا، یا یہ فرمایا کہ تمہیں آگ پہنچ جاتی، یعنی تم جہنم کے مستحق بن جاتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا اپنے صحابہ کی، اور صحابہ کرام بھی ایسے اطاعت گزار اور فرما بردار کہ فوراً سے پہلے آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، آپ کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ کام کر دیا کرتے تھے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، فرما رہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی ان کا ردیف تھا. ایک دن تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا. احفظ کا ویسے معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، تو اپنے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کی رعایت کرنا، تمام احکامات کی حفاظت کرنا، یہ ہر مسلمان کا حق ہے. فرمایا اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. اور اللہ کی حفاظت کر، یہاں اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی. فرمایا کہ تم اسے پاؤ گے اپنے سامنے، اور جب تم نے سوال کرنا ہو فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم نے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو، جان لو یہ بات کہ تمام امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں کسی چیز سے نفع دیں، تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے مگر ایسی چیز کے ساتھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمام لوگ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچائیں، لم يضروک الا بشیء، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر ایسی چیز کے ساتھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کیونکہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھائے جا چکے اور صحیفے خشک ہو چکے، یعنی تقدیر لکھی جا چکی. جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے اس کے لیے جتنی بھی کوشش کر لو تمہیں کبھی نہیں ملے گا. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته. یہ کہہ رہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، ہم سفر میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے سائیڈ میں تشریف لے گئے. تو ہم نے وہاں ایک چڑیا دیکھی، ایک پرندہ دیکھا جس کے ساتھ دو بچے بھی تھے. تو ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے. اتنے میں چڑیا آئی اور وہ فرش پر اپنے پر پھیلا کر بیٹھ گئی، جیسے اپنے بچوں کے لیے غم زدہ ہو، پریشان ہو. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، بولدہا، اس کے اولاد کی وجہ سے، اور ردوا ولدہا الیہا، اس کے بچوں کو اس کی طرف لوٹا دو. اور پھر انہوں نے ایک چیونٹیوں کی جگہ دیکھی، ان کا بل دیکھا
جس کو ہم نے آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا کس نے؟ من حرق ہذہ، کس نے یہ جلایا؟ ہم نے کہا ہم نے۔ آپ نے فرمایا انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کے ساتھ عذاب نہیں دے سکتا کوئی، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے مگر آگ کے رب کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو آگ سے عذاب دے، کسی پر آسمانی بجلی گرا دے، کسی کو آگ میں جلا کر بھسم کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، یا قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کو آگ کے ذریعے سے عذاب دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ، مسجد نبوی میں دو مجلسوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں خیر پر ہیں، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، لیکن مجلس کے اعتبار سے ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ افضل ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں، یعنی ذکر اذکار کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور اگر چاہے تو ان کو منع کر دے۔ بہرحال وہ لوگ جو علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جاہل کو، ان پڑھوں کو سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، فہم افضل، وہ زیادہ افضل ہے۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، سوائے اس کے نہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل علم کی مجلس تھی جس میں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، اس میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ یعنی دو مجلسیں تھیں، جس ایک میں ذکر ہو رہا تھا اور دوسری میں تعلیم و تعلم، یعنی قرآن اور حدیث سیکھی اور سکھائی جا رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں افضل ہیں، بہتر ہیں، لیکن زیادہ افضل وہ ہے جس میں دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں اور جہلا کو علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ جی، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔